علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذات ببرکت کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے لیے. کچھ دوستوں کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ ظلم کے موضوع کے حوالے سے، خصوصاً حقوق العباد کے حوالے سے بیان کیا جائے. تو آج کے خطبے کا موضوع ظلم اور خصوصاً رشتہ داروں کے معاملات میں یا بندوں کے حقوق کے حوالے سے انسان جو ظلم کرتا اس کی کیا جزا سزا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو بھی کام، جو افعال سر انجام دے رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ تو صرف انہیں مہلت دیے ہوئے ہے اور انہیں اس دن کے لیے تاخیر دے رہا ہے. تشخص فیہ الابصار، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، رب تعالیٰ کی طرف، میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، سر اٹھے ہوئے ہوں گے.
لا يرتد الیہم طرفہم، کسی کو اپنا دھیان نہیں ہوگا، سب کی آنکھیں اوپر کو ہوں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور ان کے دل بھی اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو بھائیو، ظلم کے حوالے سے ظلم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم الظلم فی حق اللہ تعالی، رب جل جلالہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے بارے میں ظلم کرنا، اور وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ رب تعالی نے فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، یعنی جو حق رب تعالی کا تھا وہ کسی اور کو دے دینا، جو صفات رب تعالی کی تھیں وہ کسی اور کو دے دینا، کسی اور کو ان صفات سے متصف سمجھنا، تو یہ ہے ظلم کی پہلی صورت۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الاسلام، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہ ہے ظلم اللہ کی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، ظلم کرنا، شرک کرنا، اللہ کی صفات کسی اور کو دینا۔ اور دوسری ظلم کی قسم انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا، جو اپنی جان کا حق ہے اسے ادا نہ کرنا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے جو ان لوگوں کو ہلاک کیا، ان کے ہلاک ہو جانے کی وجہ وہ ہم پر ظلم نہیں کر رہے تھے، حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو اپنی جان پر ظلم کرنا، ایسے اعمال کرنا جس سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، تو یہ ہے انسان کا اپنی ذات میں ظلم۔ اور تیسری قسم جو آج کے خطبے کا موضوع ہے، الظلم فی حق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق میں ظلم کرنا، جس کا جو حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ کہیں فرمایا کہ اِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حق، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا، یہ انصاف ہے۔ اور کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے بارے میں ظلم، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا، والدین کو والدین کا حق دیا جائے، اور جو گھر والوں کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے، جو بچوں کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے، جو بہن بھائیوں کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اور یہی مومن آدمی کی فہم و فراست ہوتی ہے، اس کی سمجھداری ہوتی ہے کہ وہ ہر حق والے کو اس کا حق دیتا ہے۔ اور اگر ان کے حق میں کوتاہی کرے گا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، یہ اندھیرے ہوں گے جو اپنے صاحب کو ہلاک کر دیں گے، جہنم میں گرا دیں گے۔ جہنم بھی اندھیری ہے، اور پھر جو جہنم کے اندھیرے، اور جو شخص ظلم کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ المسلم اخو المسلم، یہ عمومی ایک مسلمان کا حق دوسرے پر بیان کیا جا رہا ہے، عمومی طور پر فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے بیار و مددگار چھوڑے، خود بھی ظلم نہ کرے اور کسی اور کو بھی اس پر ظلم کرنے سے روکے، لا یسلمہ، اسے بیار و مددگار نہ چھوڑے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. کتنی بڑی بات کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں ہوگا اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما دے گا. اور فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ. جس نے اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو دور کر دیا، اس کی پریشانی کو اس سے ہٹا دیا، مصیبت میں اس کے کام آ گیا، فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ. یہ تو دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی پریشانی، اللہ اسے آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ اپنی اصلاح کر لے، فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ اس پر قیامت دن پردہ ڈال دے گا. اس کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے گا. اس نے اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالا. تو اس لیے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے. اور ایک حدیث قدسی کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما. اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر، اپنے اوپر حرام کر لیا. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس ظلم کو تجھ پر بھی، تم پر بھی حرام کر دیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، اس لیے ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. تو ظلم سے بچیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ من کانت لہو مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء فلیتحلل منہ اليوم. فرمایا اگر انسانی بتقاضا بشریت کسی سے، کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، کوئی ظلم کر بیٹھا من عرضہ او شیء، اس کی عزت میں یا اس کے مال کے لحاظ سے، فلیتحلل منہ اليوم، وہ آج اس سے معافی مانگ لے، آج اس سے اپنے معاملے کو صاف کر لے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، کوئی روپیہ پیسہ کا کام نہیں آئے. ان کان لہ عمل صالح، فرمایا اگر اس کے نیک اعمال ہوں گے، اخذ من حسناتہ بقدر مظلمتہ، جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اتنی اس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں، فرمایا کہ اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَیْهِ، جس پر ظلم کیا گیا ہوگا مظلوم کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس لیے بھائیو، اگر بتقاضا بشریت دنیا میں کسی پر ظلم زیادتی ہو گیا تو آج اس سے اپنے معاملے کو صاف کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ظلم سے بچتے تھے، اس قدر ظلم سے بچتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں جب مدینہ آباد ہوا، دور دراز سے لوگ آ کر مدینے میں رہنے لگے، مدینے میں بازار قائم ہوئے، منڈیاں لگیں، مدینہ ایک شہر بن گیا بڑا. تو مدینے کے اندر چیزوں کا بھاؤ بہت بڑھ گیا، چیزیں مہنگی ہونا شروع ہوئی، مہنگے داموں لوگ چیزیں بیچتے. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا غلط سعر فی المدینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر بھاؤ بہت بڑھ چکا ہے، فسعر لنا، تو آپ ہمارے لیے بھاؤ مقرر کر دیں، کوئی ریٹ لسٹ قائم کر دیں. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ هو القابض الباسط المسعر، کہ اللہ ہی چیزوں کو بڑھاتا اور کم کرتا ہے.
اللہ پیداوار کو بڑھاتا ہے، چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، پیداوار کو اللہ کم کر دے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اللہ ہی بھاؤ مقرر کرنے والا ہے۔ اور ہم فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ مَظْلَمَةٌ، آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں اس حالت میں کہ کسی میرے امتی کا، کسی انسان کا میرے اوپر اس پر ہونے والا ظلم نہ ہو۔ میں کسی پر ظلم کر کے دنیا سے جانا نہیں چاہتا کہ میں بھاؤ مقرر کر دوں، ایک شخص نے چیز اس کی قیمتیں خرید ہی اتنی نہ ہو اور میں اسے کہوں کہ تم اتنے میں چیز بیچو، تو میں نہیں کسی پر ظلم کرنا چاہتا۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حقوق العباد کے لحاظ سے، بندوں کے معاملات کے لحاظ سے اس قدر خیال رکھتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی مثالیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی تھے انصاریوں میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اور یہ ذرا مزاح وغیرہ کیا کرتے تھے، شغل وغیرہ کر لیتے تھے۔ تو ایک دن اپنے انصار کے ساتھی بیٹھے اور یہ ان میں مزاح کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا یہ مزاح کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی لاٹھی سے ان کے یہاں چوکا مارا، تو ان کو اس طرح سے آواز آئی جیسے تکلیف سے آواز نکلتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چونک اٹھے، فرمایا کہ اسید اگر مجھ سے بدلہ لینا تو بدلہ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اسی طرح ایک واقعہ میدان جہاد کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے، ایک صحابی بڑے ہوئے، آپ نے انہیں پیچھے کیا اور ان کے جسم پر لاٹھی لگی یا جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں تھی اسے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور صحابی نے پھر آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول بدلہ نہیں لینا چاہتا، میرا مقصد یہ تھا کہ میرا اب آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں جنگ کے، کہ میرے زندگی کا آخری عمل کہ آپ کے جسم اطہر کو چھونا ہو۔ تو کہنے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے معاملات میں بدلہ دینے کے لیے تیار، تاکہ دنیا کے اندر معاملہ رفع دفع ہو جائے، دنیا کے اندر معاملات کو کلیئر کر لیا جائے۔ تو بھائیو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم، یہ اندھیرے ہو جائیں گے قیامت کے دن، ان اندھیروں سے بچنا ہے، اپنے دامن کو بچانا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے ہی مفاد کو دیکھ رہا ہے، کسی کا کوئی بھلا نہیں، کسی کے لیے کوئی خیر کی سوچ نہیں رکھنی، ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں سب کو ایک ہی قاعدے اور ضابطے سے ملنا ہے، کوئی اپنا ہے کوئی دوسرا پرایا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا میرے صحابہ تم ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب، ھذا ننصرہ مظلوما، یہ تو مظلوم ہم اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے، فکیف ننصرہ ظالما، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنعہ من الظلم، تم اسے ظلم سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کا بھلا ہے، اور مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس سے ظالم کو روکنا کہ اس پر ظلم نہ کرو۔